أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يسألونك عن الخمر والميسر، وہ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو یا جو بہترین ہو۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے، آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ خمر شراب کو کہتے ہیں۔ ما خامر العقل، جو بندے کی عقل کو ڈھانپ لے، عقل معوف کر دے، یہ شراب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر فرماتے ہیں، کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، شراب ہے۔ جو حکم شراب کا شریعت نے ذکر کیا ہے وہ ہر نشہ آور چیز کا حکم ہوگا۔ کل مسکر خمر، ہر مسکر نشہ آور چیز خمر ہے۔ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، اور ہر مسکر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، اپنے معنی میں بڑی واضح ہے، نص ہے کہ جو شے بھی نشہ دے وہ خمر ہے۔ کچھ لوگوں نے صرف انگور کی شراب کو خمر قرار دیا ہے کہ انگور کی شراب ہو تو حرام، اس کے علاوہ باقی ساری حلال۔ اور انگور کی شراب کو بھی کہتے ہیں اتنا پکاؤ حتیٰ کہ 2/3 اڑ جائے، باقی 1/3 رہ جائے، وہ بھی حلال ہو گئی۔ اور انگور کے علاوہ باقی چیزوں سے جو شراب بنائی جاتی ہے وہ ساری حلال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یستحلون الحیر والحریر والمعازف والخمر، جو ریشم، زنا، گانے بجانے کے چھوٹے چھوٹے آلات جس طرح دف وغیرہ ہے، اور شراب نوشی، اسے حلال کر لیں گے۔ اور یہ کام کرنے کے لیے نام نہاد فقہا نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ زنا کاری، اس کو حلال کرنے کے لیے کئی طریقے اور ڈھنگ اپنائے ہوئے ہیں۔ کسی نے متع کے نام پہ
اور کسی نے حلالے کے نام پہ. یستحلون الحرا والحریرا، ریشم کو حلال کر لیں گے. ریشم کو بھی لوگ بڑے طریقوں سے پہنتے ہیں. مردوں پر ریشم حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے. عورتیں پہنیں ٹھیک ہے، مردوں کو منع کیا ہے. ہاں 2 یا 3 یا 4 انگل اتنا ریشم مرد پہن سکتا ہے، یعنی جیب، گریبان، کف اور پانچے، بس اس جگہ پہ مرد ریشم لگا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. لیکن اب 50% بلکہ 100% تک ریشمی کپڑا مرد پہنتے ہیں. مثال کے طور پہ کرنڈی کیا شے ہے؟ ریشم کا دوسرا نام ہے. کرنڈی ہوتی کیا ہے؟ ریشم کا کیڑا جب ریشم بناتا ہے تو اس سے دھاگے، ریشم کی تاریں کھینچی جاتی ہیں. جب وہ ریشم کا دھاگا بننا بند ہو جاتا ہے، کچھ مواد ابھی اس میں باقی ہوتا ہے، تو اس پہ کچھ کیمیکل وغیرہ ڈالتے ہیں. وہ کیمیکل ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا وہ اس میں نرماہٹ آ جاتی ہے، پھر مزید تاریں ریشمی کھینچتے ہیں. وہ جو کیمیکل ڈالنے کے بعد پھر تاریں کھینچی جاتی ہیں، ان کا نام ہے کرنڈی. پہلے پہل وہ کرنڈی کے کپڑے آتے تھے مارکیٹ میں، تو ان سے بو بھی آتی تھی، کیونکہ وہ خام قسم کا مال ہوتا تھا. اور وہ ریشم کے کیڑے کی کبھی کبھی وہ ٹانگیں بھی پھنسی ہوئی کپڑے کے اندر نظر آتی تھی. اب ذرا انہوں نے صفائی ستھرائی کا اہتمام زیادہ کر دیا ہے، اب کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو کرنڈی کا کپڑا مطلب ریشمی کپڑا، ہاں ذرا گھٹیا نسل کی ریشم. کاٹن کرنڈی مطلب تانا کرنڈی کا اور بانا کاٹن کا، 50% ریشم. ریشم کرنڈی مطلب 100% کرنڈی، 50% اچھی، 50% نکمی. تو کرنڈی حقیقت میں خالص ریشم ہے، لیکن ذرا گھٹیا نسل کی. لوگ پہنتے ہیں، بیچنے والے بیچتے ہیں. مردوں کے لیے بیچنا خریدنا بھی حرام ہے، پہننا بھی حرام ہے. یستحلون الحرا، زنا بھی حلال کی، ریشم کو بھی حلال کیا. اور بھی کئی طریقوں سے مرد ریشم پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. والمعازف، گانے بجانے کے چھوٹے چھوٹے آلات، اس طرح دف بجانا بھی حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی تھی وہ کیا تھی؟ چھوٹی بچیاں، جویریات، یعنی 6-7 سال تک کی بچیاں، جن کو دف بجانے کی پریکٹس نہ ہو، یہ بھی ساتھ شرط ہے. ان کو سکھا دیا جائے پھر نہیں. انہوں نے کیا بجانی ہے تھا، وہ الٹے سیدھے ہاتھ ماریں گی. ان کو کہا چلو یہ اپنا شوق پورا کر لیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا. لیکن جو یہ روایت ہے یستحلون الحرا والمعازف، ہیرا والحریرا والمعازف والخمر، اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ لوگ حلال کر لیں گے، مطلب حلال ہے نہیں. دف کی حلت منسوخ ہو گئی. اور اگر منسوخ نہ بھی مانے تو اجازت صرف اور صرف نو عمر چھوٹی غیر تجربہ کار بچیوں کے لیے، اور وہ بھی ہر وقت نہیں، خوشی کے موقع پر کبھی. اب تو جناب وہ شادی بیاہ کے موقع پر وہ بڑی دیندار گھرانے کی دف بجانا جائز ہے. دف ملتی نہیں، گھر کی پلیٹیں اور پراتے بجانا شروع کر دیں. گانے بجانے کے آلات کو حلال کر لیں گے. یہ جیبوں کے اندر موبائل ڈالا ہوا ہے، میوزک بجتا ہے، کال آئے تب، میسج آئے تب. حالانکہ اس کا الٹرنیٹ موجود ہے، متبادل ہے. کوئی جانور کی آواز لگا لیں، اپنی آواز ریکارڈ کر کے لگا لیں. بیلی لگانی ہے نا، نہیں ریکارڈ ہوتی وائبریشن پہ رکھ لیں، پتہ چل جائے گا میسج آیا ہے، کال آئی ہے. وہ مسجد میں گھڑی لگی ہوئی ہے، جماعت کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ بھی میوزک بجاتی ہے.
اس کی بیپ کو بھی بند کیا جا سکتا ہے، سسٹم ہے اس کے اندر، وہ بھی ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ گھڑیاں لگی ہوتی تھی، ٹن ٹن ٹن، ہر گھنٹے کے بعد انہوں نے بجنا۔ میوزک کو لوگوں نے حلال کیا ہوا ہے، والخمر، شراب کو حلال کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، نام بدل لیں گے، پیئیں گے شراب لیکن نام بدل کے۔ شراب بھی لوگ نام بدل بدل کے پیتے جا رہے ہیں، کسی نے کچھ نام رکھا ہوا ہے، کسی نے کچھ۔ مسکر، نشہ آور چیز خمر ہے، شراب ہے۔ اب تو ہمارا فارماکوپیا، ادویات بنانے والی جو کمپنیاں کہیں چلے جائیں، 50% سے زائد ادویات ان کا دار و مدار شراب پہ ہے، الکوہل پہ۔ الکوہل یہ گنے کے رس سے حاصل ہونے والی شراب ہے، شوگر ملوں میں نکلتی ہے الکوہل، اور پھر وہ اپنا اپنا کوٹا فارماکوپیا والوں نے بنوایا ہوتا ہے گورنمنٹ سے، اور وہ لے کے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ادویاتی الکوہل اور چیز ہے اور ڈرنکنگ والی الکوہل اور شے ہے، حالانکہ بیچاروں کو پتہ نہیں 1 ٹی اسپون چائے کا چمچ ادویاتی الکوہل، اس کے 10 گلاس ڈرنکنگ الکوہل تیار ہو جاتی ہے۔ اتنی خطرناک الکوہل ہے یہ جو ادویات میں ڈالی جاتی ہے، اتنی تیز ہے۔ پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، شوگر کوٹڈ گولیاں، وہ ساری کی ساری الکوہل والی ہوتی ہے۔ ہاں، وہ جو شوگر کوٹنگ کے لیے الکوہل استعمال ہوتی ہے، وہ الکوہل زہریلی ہوتی ہے، خطرناک ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کوٹنگ کے خشک ہونے سے پہلے پہلے اڑ جاتی ہے۔ الکوہل ساری نہیں اڑتی، الکوہل کی تمام قسمیں نہیں اڑتی، وہ شوگر کوٹنگ کے لیے جو الکوہل یوز کی جاتی ہے وہ بہت جلد اڑتی ہے۔ اسی طرح ہومیوپیتھک، اس کا تو مدر ٹنکچر الکوہل کے اندر تیار ہوتا ہے، 1000% الکوہل استعمال کرتے ہیں، مالیکیول توڑتے ہیں اس میں مدر ٹنکچر تیار کرنے کے لیے۔ یشربون الخمر یسمونہا بغیر اسمہا، شراب پیئیں گے، نام بدل لیں گے۔ پھر ویسے کئی کولڈ ڈرنک، پتہ ہے اس کے اندر شراب استعمال ہوتی ہے، چل رہے ہیں، پی رہے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ سر پہ لگانے والے شیمپو جتنے بھی ہیں سوائے 2-4 کمپنیوں کے، سارے ہی الکوہل والے ہیں۔ سر دھونا ہے شراب کے بغیر نہیں دھونے دیں گے، یہ تو حالت ہو گئی ہماری قوم کی۔ وہ اٹھائیں نا ہیڈ اینڈ شولڈر اور یہ جو دوسرے پیچھے لکھے ہوئے ہوا انہوں نے کہ ہم نے کیا کیا ڈالا ہے اس میں، لکھا سرے عام لکھا ہوا ہے الکوہل ڈالی ہے اس میں۔ وہ سن سلک والوں نے نہیں لکھا ہوا، پتہ نہیں وہ ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے، لیکن لکھا نہیں انہوں نے، اکثر نے لکھا ہوا ہے۔ بہرحال خمر حرام ہے، اس کو پینا حرام ہے، بیچنا حرام ہے، خریدنا حرام ہے، کسی بھی قسم کا انتفاع فائدہ حاصل کرنا حرام ہے۔ ضروری نہیں کہ شراب پینے کے لیے نہ ہو، لگانے کے لیے ہو تو خیر ہے۔ کہتے نا پرفیوم الکوہل والا ہے تو خیر ہے، کون سا ہم نے کھانا ہے، لگانا ہی ہے نا، تو حرام ہے، اس کو خریدنا ہی حرام ہے، اس کو بیچنا حرام ہے، بنانا حرام ہے، اس کو استعمال کرنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا شراب کے بارے میں، اتتخذ خلا، اس میں کو کیمیائی عمل کر کے اس کا سرکہ بنا لوں، شراب تو حرام ہے تو چلو میں اس کو سرکے میں کنورٹ کر لیتا ہوں، نشہ ختم ہو جائے گا اس میں سے۔
اجازت مانگی، آپ نے فرمایا نہیں. شراب کو سرکے میں تبدیل کر کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی. جو شراب بن گئی ہے ضائع کر دو، ختم. کسی بھی صورت اس کا استعمال شریعت نے جائز قرار نہیں دیا. خمر ما خامر العقل، جو بندے کی عقل کو ڈھانپ لے. یہاں ایک اور مسئلہ بھی ساتھ سمجھ لیں میڈیکل کا، کہ عام طور پہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ بس جس دوائی سے نیند آئے نا اس میں نشہ ہے. نشہ نہیں ہوتا. کچھ دوائیاں مسکر ہوتی ہیں واقعتا نشہ آور، ان میں نشہ ہوتا ہے. پینے والے کو نشہ آئے چاہے نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما اسکرا قلیلہ کثیرہ فقلیلہ حرام. جو چیز بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے بندے کو نشہ آ جائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. تھوڑی سے نشہ نہیں آتا. وہ سگریٹ پینے والے نہیں آتا ان کو نشہ. ہاں جس نے کبھی نہ پی ہو تو اس کو ایک دو سگریٹیں پلا دیں تو اس کا دماغ رک جاتا ہے. جو شراب پینے کے عادی ہوتے ہیں وہ بوتلیں چڑھا جاتے ہیں، انہیں نشہ نہیں آتا. عادی ہو جاتے ہیں نا اس کے، وہ بالکل ٹھیک رہتے ہیں. کثیر مقدار کی استعمال سے نشہ آئے تو قلیل بھی حرام ہوتی ہے. نشہ آور حرام ہے. کچھ ادویات ہوتی ہیں وہ مسکر نہیں ہوتی، نشہ آور نہیں بلکہ منوم ہوتی ہیں، نیند آور. وہ دماغ کو سکون پہنچاتی ہیں، بندہ سو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے. بے ہوش کرنے کے لیے ادویات الگ ہیں اور منوم سلانے والی ادویات الگ ہیں. بے ہوشی کی دوائی ہو تو بندے کو ہوش دلاتے رہو، اس کو جو مرضی کرو یاد نہیں آتی. منوم دوائی کسی نے کھائی ہے جس کو نیند نہیں آتی، یا ویسے اس کو زیادہ نیند دینا مقصود ہے دماغ کی کوئی خرابی یا مسئلے کی وجہ سے، تو اس کو منوم دوائی کھلا دو، نیند آ جائے گی، جگانے پہ جاگ جائے گا، وہ آنکھ کھل بھی جائے گی. مسکر اور چیز ہوتی ہے. مسکر وہ ہوتی ہے جو بندے کا دماغ خراب کر دے، ٹون کر دے، اسے پتہ ہی نہ ہو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جاگ بھی رہا ہو صحیح سلامت، چل پھر کھا پی بھی رہا ہو، لیکن دماغ اس کا وہ اڑ جائے، یہ ہوتی ہے مسکر. منوم نیند آور وہ الگ ہوتی ہے، اور بے ہوش کرنے والی دوائی وہ الگ چیز ہے. ایسے ہی سون کرنے والی وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. عام طور پہ لوگ اس کو وہ گڑمڑ کر دیتے ہیں، ایک ہی سمجھ لیتے ہیں. انل الخمر والمیسر، میسر جوا، یہ یسر سے ہے، اس کا مطلب ہے آسانی. جوے میں کو میسر اس لیے کہتے ہیں کہ دوسرے کا مال بڑی آسانی سے بندہ کھا لیتا ہے، محنت نہیں کرنی پڑتی، اس لیے اس کو میسر کہتے ہیں. جوا تو یہ جوا بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے حرام قرار دیا ہے. آج کل لوگ نفع جوے کے ذریعے حاصل کرنے کے بڑے شوقین ہیں. یہ انعامی کوپن، لاٹری، انعامی بانڈز اور بیمہ پالیسی، اسی طرح ملٹی لیول مارکیٹنگ یا ڈائریکٹ مارکیٹنگ کا طریقہ، یہ سب جوے ہیں، جوے کی اقسام ہے، سب حرام ہیں. وہ بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جوا کھلاتے ہیں، قسمت پوری کھولو تو پتہ نہیں کیا نکلے گا. جوا ہے، واضح جوا ہے. انشورنس والے بڑے بڑے دلائل دیتے ہیں اور کئیوں کے فتوے اٹھائے پھرتے ہوتے ہیں، ہے جوا.
یہ سٹے بازی سب جوا۔ فرمایا یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، کہہ دیجئے کہ ان میں گناہ ہے بہت بڑا، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، لوگ فائدہ بھی حاصل کر لیتے ہیں، شراب سے کاروبار کرتے ہیں، جوئے سے پیسہ کما لیتے ہیں، فائدہ نفع حاصل ہو جاتا ہے، لیکن گناہ بھی ہے اس کا، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع کی نسبت زیادہ ہے۔ یہ پہلی آیت شراب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بتدریج اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو حرام کیا ہے شراب کو۔ اس سے پہلے آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پھلوں سے اچھا رزق بھی لیتے ہو اور نشہ بھی، سکرن و رزقن حسانا، یعنی رزق حسن کو نشے سے الگ قرار دیا، نفرت دلائی۔ پھر یہ آیت نازل کی کہ یہ شراب جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اس میں نفع بھی ہے گناہ بھی ہے، گناہ نفع سے زیادہ ہے۔ پھر آخر اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا، فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ خمر، شراب، میسر جوا، انصاب ٹھان، آستانوں پہ جا کے جانوروں کو ذبح کرنا، ازلام قسمت آزمائی کے تیر، قسمت پڑیاں، لاٹریاں، بانڈز، وہ لوگ کس تیروں کے ساتھ یہ کام کرتے تھے۔ آج جدید دور آ گیا ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ رجس ہیں عمل شیطان ہونے کی وجہ سے، گندے کام ہیں، اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ تو فرمایا اثمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، اللہ کے راستے میں کیا دیں۔ فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، بہترین مال دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، بہترین اور عمدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ عفو خیار الشیء، سب سے عمدہ، اچھا اور بہتر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے حتیٰ کہ تم وہ چیز، اس چیز میں سے خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ محبوب چیز خرچ کرو گے تو پھر نیکی کو پہنچو گے۔ عفو اس کا ایک معنی ہے باقی ماندہ، اپنی ضرورت کا جو ہے وہ استعمال کرو، خود جو ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ عفو ضرورت سے زائد۔ کچھ لوگ کیمونزم گزیدہ، کیمونسٹوں سے متاثر، اس آیت سے کیمونزم کا نظریہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اضافی مال میں بندے کا جو ذاتی ضرورت کا مال ہے وہ تو اس کا، اور جو ضرورت سے زائد ہو اس میں پوری قوم برابر کی شریک ہے۔ لیکن اس آیت سے اشتراکی نظریہ جو ہے کیمونزم کا وہ ثابت نہیں ہوتا۔ وہ عفو کا معنی زائد چیز کرتے ہیں، تو عفو کا معنی اگر کر لیں خیار الشیء، بہترین چیز، تو پھر ان کے نظریے کی ویسے ہی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اور پھر ضرورت سے زائد سمجھنا کس کو ہے، یہ بھی اپنی اپنی سمجھ ہے۔ وہ کہتے ہیں جو ضرورت سے زائد ہے حکومت کی ملکیت ہے، قوم ساری کی ساری اس میں برابر کی شریک ہے۔ اگر ملکیت ہی حکومت کی ہے تو پھر خرچ کیا کریں گے؟ عفو کا معنی اگر زائد چیز بھی لے لیا جائے تب بھی کیمونسٹوں کا نظریہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ سرکار کی، پھر خرچ تو یہ کر نہیں سکتے، حکم دیا گیا ہے خرچ کرنے کا،
تو معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت سے زائد بندے کی اپنی ملکیت ہی ہے. اپنی ملکیت ہے تو خرچ کر سکتا ہے نا. اگر ملکیت ہی سرکار کی ہو گئی تو اس نے کیا خرچ کرنا ہے. اچھا, کچھ مجتہدین سروں کے سیدھے وہ کہتے ہیں یہ آیت متشابہات میں سے ہے, تو اس کو متشابہات میں سے قرار دینا بھی قرآن پر جبر ہے. اور کچھ وہ دوسری طرف نکل جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جبرن حکومت مال چھین سکتی ہے, یہ قرآن کا منشا ہے. بحق سرکار جو شاید چاہے گورنمنٹ ضبط کر لے, لیکن یہ بھی سراسر بے انصافی اور زیادتی ہے. قرآن کا یہ منشا ہے ہی نہیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں, اپنے احکام, اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے. لعلکم تتفکرون, تاکہ تم غور و فکر کرو. فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں اور آخرت میں, یعنی دنیا میں بھی غور و فکر کرو اور آخرت کے بارے میں بھی غور و فکر کرو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ, کہہ دیجئے ان کی اصلاح ان کے لیے بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح, اور اللہ تعالیٰ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جانتا ہے. اللہ کو پتا ہے بگاڑ پیدا کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا, سنوارنے والا کون ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا. ان اللہ عزیز حکیم, یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کیا جائے, ان کا مال ہے. اب یتیموں کی کفالت کسی نے کرنی ہے تو اب کیسے کیا جائے گا؟ فرمایا قل اصلاح لہم خیر, ان کی اصلاح کرو, یہ ان کے لیے بہتر ہے. جو کام یتامہ کے حق میں مفید ہو وہ کرو, ان کے مال سے کاروبار کرو تاکہ ان کا مال بھی بڑھے اور ان کے خرچ اخراجات بھی پورے ہوتے رہیں. یہ نہ ہو کہ جب وہ جوان ہو تو سارا کچھ کہو جی تم پہ ہی خرچ ہو گیا, ختم ہو گیا. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, ہاں اگر تم ان کو اپنے ساتھ ہی ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں. اصل میں یتیم کا مال کھانے کی وعیدیں اور سزائیں بہت زیادہ جب سنائی گئی تو لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ یتیم کا جو ترکہ مال ہے اس کو بالکل الگ کر کے رکھ دیا کہ اس میں سے ہم نے کچھ نہیں لینا. تو اسی مال میں سے ہی وہ یتیموں کو وہ دیتے یا اپنی طرف سے کچھ دیتے, اپنی طرف سے بھی خرچ کرتے یتیم کے جو سرپرست ہوتے تھے, اور جو یتیموں کا مال ہے اس سے بالکل الگ تھلگ ہو کے رہتے کہ کہیں کوئی گناہ نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا جلا لو, ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لو, گھل مل کے رہو تو کوئی بات نہیں, وہ تمہارے بھائی ہیں. لیکن اصلاح کے ساتھ یتیم کا مال کھانے کی کوشش نہیں کرنی, بچانے کی کوشش کرنی ہے. لَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا, دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں تیزی کے ساتھ جلدی جلدی ان کا مال کھانے کی کوشش نہ کرو کہ وہ بڑے ہونے سے پہلے پہلے ان کا مال ہی ہڑپ کر جاؤ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ, جو بگاڑتا ہے اور جو اصلاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو سب کا پتہ ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا, لیکن اللہ نے آسانی پیدا کر دی کہ انہیں اپنے ساتھ ملا لو. ان کا حساب کتاب الگ کرنا, اپنا الگ کرنا بڑا مشکل کام ہے, بندے سے اپنا حساب کتاب سیدھا نہیں ہوتا. ان اللہ عزیز حکیم, یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور خوب حکمت والا ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، جو آدمی غنی ہے جس کو ضرورت نہیں وہ بچا رہے، وہ یتیم کے مال کے قریب نہ جائے، اور جو فقیر ہے محتاج ہے اور یتیم کا ولی بن گیا، اب وہ یتیم کے مال میں سے کھا سکتا ہے لیکن معروف طریقے سے، ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ہاں یتیم کے معاملات وہ دیکھ رہا ہے، اس کی کفالت کر رہا ہے، اس کے سارے یعنی کہ سرپرستی کر رہا ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ، جس طرح یعنی کہ کسی ادارے پر وہ مینیجر بٹھا دیتے ہیں ادارے کو مینیج کرنے کے لیے، اس کو تنخواہ دیتے ہیں، ایسے یتیم کے امور کو مینیج کرنا ہے، اس کے مال کو، تو جو فقیر ہے وہ اس میں سے کھا بھی سکتا ہے معروف طریقے کے ساتھ۔ ہر ممکن کوشش یتیم کے مال کو بچانے کی اور اصلاح کرنے کی ہی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔